حوالے سے جو لوگوں کی پریشانیاں ہیں اس کے ایک حصے کو ایڈریس کرنا ہے۔ آپ کے علم میں ہے ایک تفصیلی بریفنگ ہم نے دی تھی 2-2.5 گھنٹے کی، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ جو یہ بڑھی ہوئی قیمتیں ہیں اس کے جو عناصر ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ ان میں ایک عنصر جس پر آج ہم گفتگو کریں گے وہ بجلی کی چوری ہے، جو میری معلومات کے مطابق 589 ارب روپے کی چوری ہر سال ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم کیا کر رہے ہیں اس کی تفصیلات وزیر توانائی محمد علی صاحب بتائیں گے آپ کو، اور اس مختصر گفتگو کے بعد ہم کچھ اہم سوالات لیں گے اور اس کے بعد پھر آپ سے اجازت بھی لیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چوری کے بعد باقی جو مسائل ہیں، لوگوں کے بڑھے ہوئے بل جس سے لوگ جائز طور پر پریشان ہیں، اس میں کیا ہم کر سکتے ہیں، اور جو پاور سیکٹر کا جو بحران ہے، جو اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے، اس سلسلے میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جس پر ایک سلسلہ وار ایک پریس بریفنگز ہوں گی۔ آج صرف بجلی کی چوری کے حوالے سے ہے، تو میں مزید وقت ضائع نہیں کروں گا، سیدھا ہم جائیں گے وزیر توانائی محمد علی صاحب کے پاس۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو سولنگی صاحب۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج کا جو میٹر ہے، جیسے سولنگی صاحب نے فرمایا، وہ بجلی کی چوری جو ملک میں ہو رہی ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بجلی کی چوری کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بل پیمنٹ نہیں کرتے اپنے۔ ہمارے پاکستان میں اس وقت ٹوٹل 10 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں پورے پاکستان میں، اور کراچی الیکٹرک کا اپنا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے۔ ہر علاقے کے اندر الگ الگ لیول کی چوری ہوتی ہے اور الگ الگ پرسنٹیج ہے ریکوری کی۔ ٹوٹل جو سال کا نقصان ہوتا ہے چوری اور بل نہ ریسیو کرنے کی وجہ سے، وہ 589 بلین 589 ارب روپے کا ہے۔ یہ جو 589 ارب جو لوگ پے نہیں کرتے یا چوری کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ لوگ جو بجلی کی پیمنٹ کرتے ہیں، جن کو بلز ملتے ہیں اور جو پے کرنا چاہتے ہیں، ان کو زیادہ ریٹ پر بجلی ملتی ہے۔ جب تک یہ بجلی کی چوری ختم نہیں ہوگی، جب تک تمام لوگ اپنے بلز پے نہیں کریں گے، تو اس وقت تک جو لوگ بجلی کی بلز پے کرتے ہیں، ان کی پرائس، ان کے بلز نیچے نہیں آئیں گے۔ تو ہم نے پرائم منسٹر صاحب کی انسٹرکشن تھی کہ اس کے اوپر ہمیں کریک ڈاؤن کرنا ہے، بجلی کی چوری کم کرنی ہے، اور جو لوگ بل پے نہیں کرتے ان سے ریکوری کرنی ہے۔ تو میرے پاس 4 سلائیڈز ہیں، وہ 4 سلائیڈز میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایک بیک گراؤنڈ مل جائے کہ ایکچولی سچویشن کیا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم لوگ کہ ہم کیا اسٹیپس لے رہے ہیں۔ جو پہلی سلائیڈ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر 2 کالم ہیں، ایک ہے TND جو کہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لاسز ہیں، اور دوسرا ہے ریکوری۔ پہلی 5 جو ڈسکوز ہیں وہ ہے اسلام آباد، لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان۔ ان 5 ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں ٹوٹل جو نقصان ہوتا ہے وہ 79 بلین یونٹس کا ہوتا ہے۔ 79 بلین ٹوٹل جو اماؤنٹ وائز ہے وہ 100 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے، آؤٹ آف ٹوٹل 3044 ارب کی بلنگ میں سے۔ تو یہ 5 ڈسٹریبیوشن کمپنیز 3044 ارب کی بلنگ کرتی ہیں، اور نقصان ہے 100 ارب کا، وچ مینس کہ 3% نقصان ہے ان 5 ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا۔ اس کے نیچے جو 5 کمپنیز ہیں، پشاور، حیدرآباد، کوئٹہ، سکھر اور ٹرائبل ایریاز کا، اور AJK کا، اس کے اندر ہمیں جو نقصان ہے وہ 489 ارب کا نقصان ہے، آؤٹ آف ٹوٹل بلنگ آف 737 بلین۔ ان 5 ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں جو نقصان ہے گورنمنٹ کو وہ 60% کا نقصان ہے۔ تو ان 5 جو نیچے کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں 5، ان میں جو ہم بجلی جتنی بیچتے ہیں اور بل کرتے ہیں، 60% اس میں ریکوری نہیں ہوتی ہے، جبکہ اوپر کی 5 کمپنیز میں 3-3.5% ریکوری نہیں ہوتی ہے۔ اس سلائیڈ کا مقصد یہ ہے بتانا کہ کون سے ہمارے وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، کون سے علاقے ہیں جہاں پر ہمیں نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ چونکہ پورے پاکستان میں ایک ہی ریٹ پہ بجلی ملتی ہے، تو وہ لوگ جو کہ اچھی ڈسٹریبیوشن کے کمپنیز کے کسٹمرز ہیں، انہیں زیادہ بل پے کرنا پڑتا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ پر آ جائیں جی۔ یہ جو سلائیڈ ہے یہ آپ کو بتاتی ہے ہمارے پاکستان میں اس وقت جو 52 سرکلز ہیں، اس میں کس سرکل میں زیادہ نقصان ہے۔ تو جو پہلے آپ جو اونچی والی بارز دیکھ رہے ہیں جو کہ 90% تک جا رہی ہیں، یہ والا جو ہے بارز وہ ہیں جس میں 60% سے زیادہ لاس ہے ہمیں۔ اس کے بعد ہم نے دکھائی ہیں وہ جس میں 30 سے 60% کا لاس ہے، پھر 15 سے 30،
پھر 11.7 سے 15% اور پھر لیس دین 11.7. اس سلائڈ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس سارا ڈیٹا ہے کہ کون سے ہمارے علاقے ہیں, کون سے فیڈرز ہیں جہاں پر بجلی کی چوری اور لیک آف ریکوری زیادہ ہے اور کہاں پر کم ہے. تو یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اور اس ڈیٹا کی بنا پر ہی ہم آگے اسٹیپس لیں گے. نیکسٹ اسٹیپ پر آ جائیں. بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر چوری زیادہ ہے. ہم نے 2 علاقے یہاں پر ہائی لائٹ کیے ہیں جس میں کہ چوری کا پرسنٹیج بہت زیادہ ہے. یہ ہم دکھا رہے ہیں آپ کو مردان کے جو ورسٹ فیڈرز ہیں مردان کے علاقے میں, اور وہاں پر 4 فیڈرز کے ہم نے ڈیٹا دیا ہوا ہے, رنگ روڈ کا, شمسی روڈ کا, چار سدہ روڈ کا اور جان آباد کا. اگر آپ دیکھیں تو 69.9% لاس ہے, ایک میں 51%, دوسرے میں 51% اور تیسرے میں 83%. مطلب یہ ہے کہ 50% سے لے کے 83% تک لوگ جو ہیں یا تو بجلی چوری کر رہے ہیں یا پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں. ٹوٹل اماؤنٹ صرف اس ایک علاقے سے جو ہمارا نقصان ہے وہ 1 ارب سے زیادہ ہے سال کا, صرف ایک علاقے سے. آگے آ جائیں. دوسری اگزامپل آپ دیکھیں شکارپور کی, وہاں پر ہم نے 2 فیڈرز لیے ہیں, دونوں میں تقریباً 82 اور 84% نقصان ہے اور ٹوٹل نقصان جو ہمارا ہے وہ 600 ملین روپے کا ہے. تو مقصد یہ ہے بتانے کا کہ جو علاقے جہاں پر ہماری بجلی کی چوری زیادہ ہے اس کا ہمیں پورا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اور ہم ان علاقوں پہ زیادہ توجہ دیں گے اور وہاں پر ہم بجلی کی چوری کم کرنے کے لیے کریک ڈاؤن کریں گے اور پوری محنت کریں گے. لاسٹ سلائڈ جو ہے پروپوز سولوشنز کی, اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بجلی کی چوری جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے 3 ہم نے اسٹیپس لیے ہیں. ایک وہ اسٹیپس جہاں پہ بجلی کی چوری کم ہے 15 سے 30% ہے, جو سب سے اوپر والا باکس ہے, اس میں ہم ٹیکنالوجی کے تھرو انٹرونشن کریں گے. جو ہمیں ٹرانسفارمرز اور اسمارٹ میٹرنگ اور باقی سولوشنز ہوں گے وہ ہم امپلیمنٹ کریں گے. جہاں پر لاس 30 سے 60% ہے وہاں پر ہم کنسیڈر کر رہے ہیں اور انڈر ڈسکشن ہے کہ ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں یا نہ کریں. تیسرا انفورسمنٹ جو ہے جس میں 60% سے زیادہ ہے وہاں پر انفورسمنٹ میجرز ہم لیں گے, اور میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ 2085 فیڈرز ہیں وہاں پر کس طریقے کی انفورسمنٹ ہوگی. پرائم منسٹر کی انسٹرکشن تھی کہ ان تمام جو بجلی کی چوری کو کنٹرول کرنا ہے. پرائم منسٹر نے یہاں تک کہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں میری اپنی پرفارمنس, سیکریٹری پاور کی پرفارمنس, جو آئی جیز ہیں, جو چیف سیکریٹریز ہیں, ان سب کی پرفارمنس کا یہ پارٹ ہوگا کہ ہم نے یہ بجلی کی چوری کس طریقے سے کنٹرول کی اور کتنی ہم کنٹرول کر سکے ہیں. تو یہ بہت ہی ہائیسٹ لیول پہ اس کا نوٹس لیا گیا ہے. سیکنڈلی جو ہم اسٹیپس لے رہے ہیں وہ جو کچھ اسٹیپس ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ جو ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان سب کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ہم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جو ہمیں بہتری کرنی ہے سب سے پہلے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی مینجمنٹ کو صحیح کرنا ہے. تو مینجمنٹ جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اوورسی کرتا ہے, تو ہم ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو دیکھ رہے ہیں, اس میں ہم چینجز لائیں گے. سیکنڈلی اس کی مینجمنٹ کے اندر ہم چینجز لائیں گے. اس کے علاوہ تمام چیف سیکریٹریز اور آئی جیز کے ساتھ ہماری بات ہو چکی ہے پروونسز میں, ان کا فل سپورٹ ہے اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم ایک اور اسٹیپ یہ لے رہے ہیں کہ ہم نے آلریڈی ایک لسٹ بنا لی ہے ان آفیسرس کی جو کہ ملے ہوئے ہیں چوری کے اندر, ان کی لسٹ بن چکی ہے. یہ ہم نے ایجنسیز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے لسٹ بنائی ہے اور ان آفیسرس کی ریشفلنگ ہو رہی ہے, ان کو فیلڈ کی جاب سے ہٹایا جائے گا. بیکاز ہوتا یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں جو 2-3 لیولز کے لوگ ہیں وہ سارے ملے ہوئے ہوتے ہیں, جب بھی 80% کی چوری اور 60% کی چوری ہو رہی ہے. تو جتنے آفیسرز چوری میں انوالوڈ ہیں یا بلز ریکور نہیں کرتے ان سب کی ریشفلنگ ہو رہی ہے. یہ پوری لسٹ بن چکی ہے آفیسرز کی اور یہ ہم نے الیکشن کمیشن کو بھجوا دی ہے, بیکاز ان کی اپروول کے بعد ہی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک پروونشل لیول پہ ٹاسک فورس بنائیں گے جس کے اندر پروونشل سیکریٹری انرجی ہوں گے یا پھر ہوم سیکریٹری اس کو لیڈ کریں گے. فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک آفیسر ہوگا, پولیس کی طرف سے آفیسرز ہوں گے. ڈویژنل لیول پہ ہم کمشنر کی لیڈرشپ کے اندر ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں. ڈی سی لیول پہ ڈی سی ول ہیڈ, تحصیل لیول پہ اے سی ول ہیڈ, اور ہم یہ تمام چیزوں کو مانیٹر کریں گے اسلام آباد سے. ہماری آرگنائزیشن ہے PPMC, اس میں ہم نے ڈیش بورڈ بنا لیا ہے جس میں ہر ڈسکو کی پرفارمنس آن اے ڈے ٹو ڈے, آور ٹو آور مینیج ہوگی. ہم نے کنٹرول روم آلریڈی اسٹیبلش کر لیا ہے, تو یہاں سے ہم اس کو مانیٹر کریں گے, لیکن جو امپلیمنٹیشن, جو ایگزیکیوشن ہے وہ آن گراؤنڈ ہوگی ایٹ دا پروونشل لیول, ڈسٹرکٹ لیول اینڈ تحصیل لیول. لاسٹلی ہم ایک ڈرافٹ لا کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس وقت یہ ہوتا ہے کہ بجلی میں جو چوری ہوتی ہے وہ ایک کرمنل آفینس ہے
اور اس کی FIR بھی کٹتی ہے، لیکن ہمارے تھانوں کے اندر اس چیز کی اسپیشلٹی نہیں ہے اور وہ FIR کے اوپر فالو اپ نہیں ہوتا، بیکاز ان تھانوں کے اندر اور بہت کام ہے، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، چوری ہوتی ہیں، انفارچونیٹلی بہت سارے اور کرائمز ہیں، تو اس کو پراپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک میں کچھ ایسے چوریاں ہیں، کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کے لیے الگ سے کورٹس بنے ہوئے ہیں اور الگ سے تھانے ہیں۔ فار ایگزامپل FIA کے اپنے پولیس فورس ہے، ریلویز کی اپنی پولیس فورس ہے، اینٹی نارکوٹکس کی ہے، اور کورٹس بھی الگ بنے ہوئے ہیں۔ ہم ایک الیکٹریسٹی تھیفٹ کنٹرول ایکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم جو پورا انفراسٹرکچر ملک کے اندر جو ہے انفورسمنٹ کا، اس کو اسٹیبلش کریں گے۔ ساتھ ساتھ اسپیشل کورٹس ہوں گے جس کے اندر یہ جو کمپلینٹس ہیں اور جو سزائیں ہیں وہ دی جائیں گی۔ تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اگلے 2 سے 3 ہفتے میں اس لاء کو ڈرافٹ فائنلائز کر کے ہم اس کو موو کریں، اور اس آرڈیننس کا، اور اس کو ہم اپروول کے لیے بھیج دیں آگے۔ تو یہ تمام میجرز سائملٹینیسلی ہو رہے ہیں۔ منسٹری آف انرجی اسلام آباد میں، پروونسز، فیڈرل گورنمنٹ، کیبنٹ، ایوری ون از لوکنگ ایٹ اٹ، اور بہت ہی کلوزلی اس کو واچ کر رہے ہیں۔ اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو 589 ارب کی جو چوری ہے اس کو جلد از جلد کم سے کم کیا جائے۔ تھینک یو جی۔ جی سولنگی صاحب، ایک سیکنڈ ہم ایک ترتیب میں جائیں گے جتنے ہر ایک کو موقع ملے گا۔ صرف یہ گزارش ہے کہ جب آپ کی باری آئی اور اس سے پہلے آپ ہی کا سوال آپ کا کوئی بھائی یا بہن پوچھ چکا ہے، تو یا تو آپ نیا سوال کریں یا یہ باری کسی اور کو دے دیں۔ دوسرا میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ جو آج کا ایشو ہے کہ تھیفٹ کے اوپر، تو کوشش کریں کہ اسی کے اوپر ہی کوشچن ہو۔ سب سے پہلے سیف الرحمان صاحب، جیو نیوز۔ ظاہر نئے ہیں، ہم آپ کو اس تمام جتنی بھی کارروائی ہے مختلف الزام بھی نہیں ٹھہرائیں گے، اور سیکرٹری صاحب بھی میرا خیال بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا، یہ معاملہ کافی پرانا چلا ہے۔ سر سوال یہ ہے کہ یہ بجلی چوری ہے جتنی آپ نے 589 بتائی، اگر 1 سال کے لیے پہلے کام کیا بڑھ رہی ہے، یہ تقریباً 1 یونٹ آپ کا جو بھی سسٹم میں آتا ہے نیشنل گریڈ میں، وہ اپروکسیمیٹلی 17-18% اگر دیکھیں تو 30-32 ارب روپے بن جاتا ہے بجلی چوری۔ ٹھیک آپ نے کہا کہ ہم میت لیں گے، سوال سر یہ ہے کہ جتنا آپ کا جو سسٹم ہے اوور آل آپ نے سارا ٹیرف آپ نے رپورٹ میں لکھی ہے، اگر اس کو دیکھیں، اس تمام چیزوں کو نکال دیں، آپ کی جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے، جو آپ نے پروجیکشن کیا اپنی منسٹری کے ڈاکومنٹس ہم نے دیکھے 2000 ارب روپے کے اراؤنڈ ہو سر، اس میں جو مرضی بھی کر لیں، آپ لم سے بندے لیں، IBA سے لیں، باہر سے لیں، لگتا ہے یہ سسٹم اس طرح کی دیکھیں کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ماضی میں جو بجلی کے کارخانے لگے تھے اس کے اندر گورنمنٹ از دا اونلی بائر۔ ہمارے ملک میں جتنی بجلی بنتی ہے اس کو پرچیز گورنمنٹ کرتی ہے۔ اگر بجلی کے کوئی یونٹس لگتے ہیں تو ان کو یہ گارنٹی چاہیے کہ ان کو کم از کم اتنے پیسے ہر سال ملیں گے کہ وہ اپنا جو لون لیا ہوا ہے انہوں نے، اور جو ان کے منیمم فکس چارجز ہیں وہ پیمنٹ ہوں گی۔ تو کیپیسٹی پیمنٹ اس وجہ سے لگتی ہے۔ جہاں ہماری پاسٹ میں 1-2 جو غلطیاں ہوئی ہیں کہ جو کیپیسٹی پیمنٹ لگی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک تو ٹرانسمیشن نیٹ ورک اس اسپیڈ سے ہم نے ڈیولپ نہیں کیا، سیکنڈلی ہمارے ملک میں جو ڈیمانڈ جس طریقے سے بڑھنی چاہیے تھی اس طریقے سے نہیں بڑھی ہے۔ لیکن دا فیکٹ از کہ آپ آج کی تاریخ میں فوراً اوور نائٹ تو کیپیسٹی پیمنٹ کم نہیں کر سکتے۔ ہاں کیپیسٹی پیمنٹ کم ہو سکتی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم ان چیزوں پر فوراً کام کریں جو کہ 3 ماہ لگیں گے یا 6 ماہ لگیں گے، ان چیزوں پہ فوراً کام کریں جو کہ ہفتوں میں ہو سکتی ہیں۔ ہم نے پاور منسٹری میں پورے ایک ڈیٹیلڈ ورک پلان بنایا ہے، اس میں تمام کام جو ہمیں کرنے ہیں، بجلی چوری، اینٹی الیکٹریسٹی تھیفٹ لاء، یہ تو ایک چیز ہے، ٹرانسمیشن کی کیپیسٹی جو بڑھانی ہے، جو ہمیں رینیویبل یا سولر کے اوپر پلانٹس لگانے ہیں، اس کے علاوہ جو کیپیسٹی پیمنٹس کم کرنے کے ڈفرینٹ میجرز ہیں، ان سب کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ تو کیپیسٹی پیمنٹ کم کرنے کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس میں تھوڑا وقت لگے گا، اور جیسے ہی اس کے اوپر کام ہو جائے گا تو وہ بھی ہم آپ کے سامنے لے آئیں گے انشاءاللہ۔ جاوید حسین صاحب، دنیا نیوز۔ سر جاوید حسین دنیا نیوز سے۔ سر جیسے کہ آپ نے ذکر کیا الیکٹریسٹی تھیفٹ سے متعلق ایک ایکٹ پر کام کر رہے ہیں، تو کیا نگران گورنمنٹ کا یہ مینڈیٹ ہے کہ کوئی ایکٹ بنا سکے یا قانون سازی کر سکے؟ دوسرا یہ کہ جس لسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں جو افسران اس میں ملوث ہیں ان کی تعداد بتا دیجیے، اور الیکٹریسٹی تھیفٹ کا جو بڑا سیکٹر ہے وہ کیا ڈومیسٹک ہے یا کمرشل ہے، اس کی بھی بات کر دیجیے۔ مجھے اجازت ہے؟ ایسے ہے 3 باتیں آپ نے کہی۔ ایک تو آپ نے کہا کہ کیا لا کا مینڈیٹ ہے، تو جو کرمنل لا ہے نا یہ کانسٹیٹیوشن میں کنکرنٹ ہے،
کرمنل لا کوئی بھی فیڈرل گورنمنٹ بھی بنا سکتی ہے, فیڈرل لیجسلیچر بھی, پروونشل بھی بنا سکتی ہے. اس وقت آلریڈی جیسے نیب ایکٹ ہے وہ کرمنل لا ہے, تو کرمنلائز کرنا کسی افینسز کے اوپر لا بنانا وہ فیڈرل لیجسلیچر, پروونشل لیجسلیچر دونوں کا اختیار ہے, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. دوسرا اب آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ جو افسران ہیں, ایسے کیا ہم نے جتنے ایس ڈی او, ایکسین اور ایس سی پوسٹڈ آفیسر تھے ان سب کی لسٹ ایجنسیز کو دی اور انہیں کہا جی کہ ان کے اوپر ایک اچھی رپورٹ بنائیں انٹیگریٹی کے حوالے سے. تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ سارے کے سارے ایک ہی, اس میں شیڈز ہیں نا, تو جو ورسٹ شیڈ والے تھے جسے ہم جیٹ بلیک کہتے ہیں, تو جیٹ بلیک والے شیڈ والے سب او ایس ڈی کر دیے جائیں گے. وہ رفلی 10 سے 15% بنیں گے آف آل ایس ڈی اوز, ایکسیئنز اینڈ ایس سیز. باقی بھی تمام ری شفل کر دیے جائیں گے. ری شفلنگ اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ ایک ہی ضلع میں بار بار پوسٹنگ ہوتے ہیں تو آپ کے لوکل کلوژن نیٹ ورکس بن جاتے ہیں. آپ کا وہ مل والا واقف ہے, آپ کا محلے والوں سے معاملہ ہو گیا ہے, آپ کے نیچے ملازموں سے آپ کے ایسے رشتے بن گئے ہیں جو ہولی نہیں ہیں. تو یہ جو میجر ری شفلنگ ہوگی, اس سے ایک تو دفعہ کلوژن نیٹ ورک ٹوٹیں گے, اور دوسرا یہ جو جیٹ بلیک باہر جائیں گے تو اس سے ایک میسج بھی اسٹرانگ جائے گا. دو تین چیزیں اور بھی ہیں, صاحب نے ذکر بھی کیا ہے. ہم ڈی پولیٹیسائز کر رہے ہیں بورڈز کو, بورڈز نئے بنا رہے ہیں, اور جو مینجمنٹ ہے اس کو بھی ہم پروفیشنل مینجمنٹ لے کے آئیں گے. تو یہ 3-4 ایسے کام ہیں جو ڈسکو لیول پہ ہوں گے. ایونچوئل ہمارا راستہ پرائیویٹائزیشن کا ہے, لیکن کچھ ڈسکوز تو اب اس حالت میں ہیں کہ جب تک انہیں کچھ بہتر نہ کیا جائے تو وہ پرائیویٹائزیشن کے لیے بھی دے آر ناٹ پرائیویٹائزیشن ریڈی. تو کچھ ہمارے ڈسکوز ہیں جیسے گیپکو ہے یا فیصلہ آباد والی ہے, یہ دونوں بڑی اچھی پرفارمنگ ڈسکوز ہے. آئسکو ہے, اس میں تو اب سیریس تھاٹ چل رہی ہے کہ آئی پی او کیا جائے, اور پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن ہے اور منسٹر فائنانس پہ کام کر رہے ہیں. ظاہر علی خان صاحب, سما ٹی وی. دوسرا سوال میرا ہے سر, میرے نام لکھ کر دیا دوسرے نمبر پہ آپ نے پوچھنا, چوتھے پہ پوچھ لیں گے تو آپ کی عزت کم ہو جائے گی. کم کی بات دے دیں یار, ان کو دے دیں. دوسرے کی بجائے اگر چوتھے نمبر پہ آپ سوال پوچھیں گے, چلے آپ پوچھ لیں. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہمارے کولیگ نے, جاوید بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ وہ ریشو نہیں بتائے گی نا کہ اس وقت جو ڈومیسٹک 63% ہیں جن کا ٹیرف انکریز کا امپیکٹ ان پہ نہیں پڑا ہے, ان پہ جو چوری کی ریشو ہے کتنی ہے, اور 37% جو باقی بچتے ہیں ان میں چوری کی ریشو کتنی ہے. دوسرا سوال کہ پاور سیکٹر کو یا جو ڈسکوز ہے, اس وقت نیپرا نے بھی ایک نوٹ لکھا ہوا ہے اور آپ لوگ بھی ٹرائی کر رہے ہیں کہ ان کو یا تو پرائیویٹائز کیا جائے یا پروونشلائز کیا جائے. تو کیا جہاں پہ ڈی آئی خان میں نے ڈیٹا میں نے بھی دیکھا ہے, ڈی آئی خان میں بعض گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ 10 سال سے ایک بھی اندرون سندھ بھی ایسے معاملات ہیں. اس پوزیشن میں جو آپ پرائیویٹائز کر یا پروونشلائز کر یہ بہتر رہے گا. مقبول سر اس کو کر لیں ہینڈل پہلے. ہاں نہیں, ان کو دے دیں, جواب دے دیں اس کے بعد. سر آپ پہلے پوچھنا چاہتے ہیں, نہیں پہلے جواب دیں. یہ جواب دے دیں پہلے. اچھا, ایک تو بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, ہمارے ایسے ایریاز ہیں جس میں 0 بل ریکوری. ون میں فیڈر وائز یہ جو ابھی 2 آپ کو دکھانے کا مقصد تھا نا, شکارپور اور یہ تو وہ ایریا ہے جو بہت اچھے سمجھے جاتے ہیں. عام اگر کسی کو کہے تم نے مردان جانا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں انسیکیور ایریا میں جا رہا ہوں یا شکارپور جانا ہے. تو یہ نارمل سٹیز ہے, یہ نارمل لوگ عام پھرتے جلتے, یہ کوئی ٹرائبل ایریا نہیں ہے, کوئی بہت ڈسٹنٹ ایریا نہیں ہے, یہ یاغستان نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہاں بھی یہ اتنا برا حال ہے. اس کا مطلب ہے اگر یہاں اتنا برا حال ہے تو اس میں کلوژن شامل ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لوگ ہر وقت صبح نماز پڑھ کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے چوری نہیں ہونے دینی, اور وہ بندے پھر بھی زبردستی کر رہے ہیں. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایریاز ہیں جہاں زبردستی ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب 60% سے زیادہ چوری ہے نا, وہاں زبردستی ہو رہی ہے. وہ چوری ہے ہی نہیں ایکچولی, وہ ہائی وے رابری ہے. وہ کیٹیگری ڈفرینٹ ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے جی جو تم نے جو مرضی کرنا ہے کر لو. یہاں قصور میں ایسا ایریاز ہے دریاولی سائڈ پہ ستلج کے ساتھ, اور ایک ککے زئیوں کا محلہ ہے شاہدرہ میں. شاہدرہ از جسٹ آن لاہور کا حصہ ہے. تو وہاں پہ وہ دونوں جگہ وہ زبردستی بجلی چوری کرتے ہیں. ککے زئیوں کے محلے میں دیر آر لیڈیز, وہ بندے باہر نکل جاتے ہیں محلے سے, اور ہمارے بندے جب جاتے ہیں لیڈیز برتنوں سے ان کے مارتے ہیں, اور وہ لیڈیز کے ساتھ زیادہ ہاتھ پائی بھی نہیں, ساتھ کیمرے پہ وہ بناتے اور ساتھ وہ
جب بھی اس محلے میں آپریشن ہوا ناکام ہوا. میں بالکل آپ کو سچائی سے بتا رہا ہوں, میرے آنے کے بعد بھی 2 دفعہ ہوا, دونوں دفعہ ناکام ہوا. سو یہ کچھ پاکٹس ہیں, بالکل آپ نے درست کہا ہے, ایسے پاکٹس ہیں. ابھی یہ جو مقصد ہے ٹاسک فورس بنانے کا اور اسپیشلائز فورس بنانے کا, وہ بھی یہ ہے کہ یہ ایریا جو بالکل آؤٹ آف دا پرویو نکل گئے ہیں, ان کو واپس پرویو کے اندر لایا جائے. اچھا, آپ کا دوسرا سوال جو ہے اس کا میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں, پروونشلائزیشن اور پرائیویٹائزیشن دونوں آپشنز ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم پروونسز کو ہی دیں گے, ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم پرائیویٹائز کریں گے. کوئی بھی اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے تمام آپشنز کو اوپن رکھنا ہوتا ہے. پروونسز کو دینے کے اندر بھی میرٹ ہے. اگر آپ دنیا میں اور ملکوں کو دیکھیں تو جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہوتی ہیں, پروونسز کے انڈر ہوتی ہیں. تو بہت سارے ملکوں میں, ایون ویسٹرن کنٹری میں جہاں پہ سکسیزفل ماڈلز ہیں, اس کے اندر پروونسز کے پاس بجلی بیچنے کا اختیار ہوتا ہے, ان کے پاس اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہوتی ہیں, بیکاز وہ آن گراؤنڈ ہوتے ہیں, لا انفورسمنٹ ان کے پاس ہوتی ہے, مینیج کرنا آسان ہوتا ہے. سملرلی بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جس کے اندر پرائیویٹائز ہوئی ہوئی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بیچتا ہے. دونوں آرگومنٹس میں میرٹ ہے, ہم دونوں کو کنسیڈر کر رہے ہیں, اور جلد ہم ڈیسائیڈ کریں گے ود دا کیبنٹ ڈیسیژن کہ وچ از دا رائٹ وے فارورڈ. جی سولنگی صاحب, آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. جو آپ نے روٹین کو شروع کیا تھا نام لکھنے کا, تو دوسرے نمبر پر میرا نام تھا. میں نے سوچا میرا نام اسکیپ کیا جا رہا ہے. پہلا سوال آپ سے, اور دوسرا سوال منسٹر صاحب سے, محمود خان صاحب سے, کہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہاں پر آپ کی جو چاروں صوبائی حکومتیں ہیں وہ کتنے دلوں کے نائندگان ہیں, اور اس کے علاوہ جو کہ آپ کے جو نگران وزراء ہیں وہ کتنا جو ہے بجلی جو فری میں استعمال کر رہے ہیں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ یہاں پر جو اختیار کا ادارہ موجود ہے ٹیکس کلیکشن کے لیے, لیکن نیپرا ایسے ہی ایک ادارہ بن گیا ہے, وہ بھی ٹیکس کلیکشن بلوں میں ان کے بھی مختلف قسم کے ٹیکس شامل کیے جا رہے ہیں. اب یہ بھی پیشنگوئی کی جا رہی ہے کہ بہت ہی جلد کسٹم ٹیکس بھی بل میں شامل کیا جائے گا. میں پہلے جواب دے دوں جو مجھ سے متعلق ہے. یہ جو نیا نظام ہے یہ دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے, ہمارے ہاں نہیں ہوتا تھا کیونکہ ہمارے ہاں افراتفری زیادہ ہوتی تھی. جب لسٹ بنتی ہے کہ کون سوال کرنا چاہتے ہیں, اس میں کسی بھی نمبر سے ہوں, لیکن سوال پہلے کس کے پاس جائے گا, پی آئی او صاحب ہمارے ساتھ مشورے کے ساتھ کرتے ہیں اور ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. تو اگر آپ پہلے آئے اور آپ نے اپنا پہلا نام لکھ لیا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلا سوال کرنے والے آپ ہوں. چلیے. اچھا, اب یہ معاملہ ٹیکسوں والا ہے. دیکھیے, میں تو ایز پاور سیکٹری میرا تو دل نہیں کرتا کہ میں بجلی کے بل کے علاوہ کچھ کلیکٹ کروں, کیونکہ وہ میرے لیے کنڈیشن ذمہ دار. لیکن ہم سب ایک ریاست کا حصہ, اور ریاست کے اگر ایک حصے کو دوسرے حصے کی ضرورت ہے تو اس کو استعمال کرنا ریاست کا پورا حق ہے. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو مین ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے وہ 18% ہے, جو جی ایس ٹی ہے. جی ایس ٹی تو جو بھی آپ پروڈکٹ بیچیں گے اسی کے ساتھ ہی کلیکٹ ہوگا نا, اور کوئی طریقہ ہی نہیں. تو 18% کو تو آپ بھول جائیں, جو 18% مین ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے. جب میں شرٹ خریدتا ہوں تو دکاندار میرے پیسے کاٹتا ہے, اور دکاندار پابند ہے کہ واپس جا کے ایف بی آر کو جمع کرے. بجلی, کیونکہ بجلی کے دکاندار ہم ہیں, تو ہم اپنی دکان سے جب بجلی بیچتے ہیں تو ہم 18% ساتھ کلیکٹ کرتے ہیں اور اسے جمع کرتے ہیں. تو جی ایس ٹی کے اوپر ڈبیٹ نہیں ہے. ڈبیٹ ہے اس کے علاوہ جو ٹیکسز ہیں. اب علاوہ ٹیکسز کیا ہے؟ ایک بہت معمولی سا الیکٹریسٹی کا پروونشل ٹیکس ہے. پروونشل گورنمنٹ ہمارے بہت سے کام کرتی ہے, وہ 0.15%. ایک وہ ہے. ایک ٹیکس ہے انکم ٹیکس کے لیو میں جو صرف کمرشل سے لیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہماری ٹریڈر کمیونٹی اللہ کے فضل سے ٹیکسیشن سے ہمیشہ امیون رہی ہے. انہوں نے جیسا بھی ہوا ہے انہوں نے ٹیکس دینا مطلب وہ سمجھتے گناہ عظیم ہے. تو ایف بی آر نے یہ سوچا کہ بجلی کا بل تو یہ دیتے تو ان سے کچھ ٹیکس تو لے لیا جائے. وہ بڑا معمولی ہے, اگر آپ ان کی ریٹیل کے حساب سے دیکھیں تو بہت معمولی. انہوں نے ریشو نکالی کہ اگر اتنا بل ہوگا تو منیمم اس کی سیل کیا ہوگی, تو وہ ایکچولی تو پھر منیمم انکم کیا, اس سے کوئی 10% بھی نہیں ہے, وہ اس سے زیادہ نہیں ہے وہ جتنا ان کا انکم ٹیکس ہونا چاہیے. تو وہ صرف کلیکشن موڈ ہے, ہم ایک ایجنسی کا رول اس میں کرتے ہیں. 2 ٹیکسز آپ اور دیکھتے ہوں گے, ایک کا بڑا مذاق بھی بنا, اس کا نام فردر ٹیکس ہے. تو اچھا نام نہیں ہے تو لوگوں نے اس کی مین سیول بھی بنائی ہوئی ہے. وہ دراصل یہ ہے کہ وہ ایسے انڈسٹریل یونٹس جو ویسے تو جی ایس ٹی کے رجیم میں جاتے ہیں اور وہ رجسٹرڈ ہیں ایف بی آر کے پاس, جب انہوں نے ہر مہینے آپ کو پتہ ہے جی ایس ٹی کی آپ نے وہ ریٹرن جمع کر دیتی ہے, تو جس مہینے وہ ریٹرن نہیں کر تو وہ ان ایکٹیو کنزیومر ہو جاتے ہیں, تو اس سے ایک پریزمپٹیو ٹیکس وہ لے لیتے ہیں
تاکہ یہ پھر جب جمع کرائیں گے تو اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا. وہ ہم بجلی کے بلوں کے ذریعے کلیکٹ کرتے ہیں, لیکن ہم بھی فیڈرل گورنمنٹ کا محکمہ ہے, ایف بی آر بھی فیڈرل گورنمنٹ کا محکمہ ہے, جس لیے ایف بی آر کو وہ تنخواہیں دیتے ہیں, ہمیں بھی فیڈرل گورنمنٹ سے ملتی ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ اپنے کس انسٹرومنٹ کو کہاں استعمال کرنا چاہتی ہے اس میں کوئی ڈومیسٹک سے آپ دیکھیں وہ بنیادی طور پر وہ 18% جی ایس ٹی لیا جا رہا ہے, باقی یہ کمرشل اور انڈسٹریل کے ڈفرینٹ ٹیکسز ہیں جو لیے جا رہے ہیں. تو میرے پہلا جو سوال وہ کیا ہے؟ وہ چاروں صوبوں کے حکومتیں, ہاں وہ میں بتاتا ہوں. وہ ٹوٹل کوئی ایریا جو صوبائی حکومتوں کی طرف ہے وہ 120 ارب روپے کا ہے, جس میں سے کوئی 55 ارب ریکنسائل ہو گیا ہوا ہے. 55 ارب کے اوپر ہمیں صوبائی حکومتوں نے شور کیا ہے کہ اگلے 2-3 مہینوں میں وہ پیمنٹ کر دیں گے. تو موسٹ پرابلی ہمارا یہ 55 ارب ابھی اگلے 2-3 مہینوں میں کلیئر ہو جائے گا. جی وزرا مفت میں یا سیکٹری تو نہیں کرتے, میرا تو خیال ہے دورہ بھی نہیں کرتے. مفت بجلی میرا نہیں خیال کوئی. اچھا چلے مفت بجلی کی ویسے بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کیا دیکھیں میں بل پورا لیتا ہوں وزیر صاحب. وزراء کا میں بتا دوں جی سر, کسی وزیر کو مفت بجلی نہیں ملتی, ہاں بس. اور جو الاؤنسز ہیں یوٹیلیٹیز کے وہ ایگزیکٹ نمبر ہے کہ جی اتنے 100 یا اتنے 1000, اس سے زیادہ. چلیں آگے چلیں. نیکسٹ کون؟ نیکسٹ اشفاق مغل صاحب. آج بجلی چوری میں کائنڈلی رہنا ہے. ہاں میرے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک یہ بتائیں کہ امن و امان کا جہاں مسئلہ ہے سب سے زیادہ بلنگ کا ایشو ہے, خاص طور پر بلوچستان میں اور کسی کے, اور یہاں کیسے آپ ممکن بنائیں گے کہ یہاں لوگوں کی وصولی جو ہمیں پسند ہو. اور دوسرا یہ سوال ہے کہ جولائی کے دوران ہماری جو کلیکشن جو ہے وہ کتنی رہی ہے, کیونکہ ایسا سنا جا رہا ہے کہ جو لوگوں نے ہڑتال کی جو بائیکاٹ کیا ہوا ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ کتنی بلنگ یہ ہے وصولی ہوئی ہے جولائی میں. اور ایک تیسرا یہ ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے 2,000 روپے جو وصولی ہیں تو پر یونٹ اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ میں بتا دوں کیپیسٹی پیمنٹ کا بتا دیتا ہوں, باقی 2 سیکرٹری صاحب بتا دیں گے. 2000 ارب جو ہے ہم سال کے تقریباً 110 ارب یونٹس بیچتے ہیں, تو اس کو اگر آپ ڈیوائڈ کر لیں تو تقریباً 19 روپے کیپیسٹی پیمنٹ کا امپیکٹ ہوگا, 1819 روپے. باقی آپ کو 2 سوال آپ کے اور تھے, اس میں سے دوسرا سوال یہ تھا کہ جولائی میں آپ ہاں کلیکشن کا بل. دیکھیں ہمارے یہاں نا آپ ایک بات ذہن میں رکھیں, ہمارے یہاں بجلی کے بل زیادہ کب آتے ہیں, جون میں زیادہ آنا شروع ہوتا ہے کیونکہ مئی میں کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے, جولائی میں بل زیادہ آتا ہے کیونکہ جون مئی میں گرمی بہت ہوتی ہے, اور یہ سپٹمبر میں جا کے پھر ٹیپر آف کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے سب گھروں میں بل آتے ہیں, آپ کو پتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کنزیومر ہے اس کی تنخواہ تو اس حساب سے کم میں نہیں چلتی نا, اس کی اپنی انکم تو ایک نارمل اسموتھ انکم, تو ہمیں جولائی میں ہمیشہ کم ریکوری ہوتی ہے. اس دفعہ پچھلے جولائی سے 2% زیادہ ہوئی ہے, لیکن ہمیشہ ہماری جولائی میں 70-72% کے قریب ریکوری ہوتی ہے. اس دفعہ اگر میں نیشنل لیول پہ دیکھوں تو وہ 73% کے قریب ہے. جو اگست میں ہم رفلی 80 اور 85% کے درمیان چلے جاتے ہیں کمیولیٹڈ, ایسا وہ پچھلی بھی ریکور کر لیتے اور آگے بھی 80-85. اس دفعہ جب میں نے اگست کا ڈیٹا دیکھا ہے تو وہ 82% کے قریب ہے, تو مے بھی 83 ہونی چاہیے تھی, تو 82 ہے. اس حد تک تو شاید میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کوئی ابھی تک ایسا کوئی امپیکٹ نہیں ہے, میرے جو کرو ہے اس کے اوپر امپیکٹ نہیں ہے. بلوچستان میں جو بلوچستان اور کے پی کے کچھ ایریاز ہیں فاٹا وغیرہ کا, جو ایکس فاٹا ہے, اس میں یہ جینون ایشو آپ نے بالکل درست آئیڈینٹیفائی کیا ہے. پرٹیکولرلی یہ ایگریکلچر ٹیوب ویل کا جو ایریا ہے اس میں لا انفورسمنٹ کے بہت میجر ایشوز ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل مثلا میری چیف سیکرٹری کے پی کے سے بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تمام ایریاز میں کیمپین شروع کرنی ہے یکدم. میں نے کہا نہیں, آپ فیز 1 میں ان ایریا میں کریں جو نسبتاً آسان ہے آپ کے لیے, سے ایکس فاٹا کو چھوڑ دیں, ابھی اسے ہم فیز 2 میں دیکھیں گے. وہ فیز 2 میں بھی ہم اور کوئی اداروں کی بھی مدد حاصل کریں. فیز 1 میں ہم پروونشل پولیس اور پروونشل ایڈمنسٹریشن کے ذریعے کر رہے ہیں, تو جو ہارڈسٹ ایریا ہے, لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہارڈسٹ ایریا میرے پاس 2 ہے نا, ایکس فاٹا ہے اور بلوچستان کا کچھ ایریا ہے, اور کچھ کہیں اور بھی ہوگا. ان دونوں میں جو میرا ٹوٹل 600 بلین ہے اس کا سے 15 سے 20% ہوگا نا. اگر میں یہ باقی بھی کر لیتا ہوں 50% سے کم کر لیتا ہوں تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. So I'll not start with failure as my target. I'll start with some success as my target. جولائی ٹو جولائی کنزمپشن کی بھی رہی, جولائی ٹو جولائی میں ڈومیسٹک میں تھوڑی سی کنزمپشن بڑی ہے, انڈسٹریل میں سلائٹلی کم. شکریہ. چلیں جی اگلا عظیم صدیقی صاحب. سرنگ صاحب بہت شکریہ. یقیناً آپ لوگوں کی حکومت سے محمد علی صاحب بڑی امیدیں وابستہ ہیں عوام کی.
عوام جاننا چاہتے ہیں کہ وابڈا کے سینئر افسران کے حوالے سے یہ تاثر دیا گیا تھا پچھلے ہفتے آپ لوگوں نے کہ ان کی مفت بجلی بند کر رہے ہیں. ابھی آپ نے ڈومیسٹک ایریاز کا تو ذکر کیا ہے سندھ اور خیبر پختونخوا کا, لیکن پوش ایریاز میں جو بڑے لوگ چوری کرتے ہیں, انڈسٹریلسٹ جو بجلی چوری کرتے ہیں, اس کے حوالے سے آپ نے صرف نظر کیا ہے کیوں؟ اچھا, دو باتیں آپ پوچھ رہے ہیں. پہلی بات تو ہم نے صرف نظر نہیں کیا اس کو, ہم نے آپ کو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا ڈیٹا بتایا ہے. اب وہ سپلائی چاہے ڈومیسٹک کنزیومر کو کریں, کمرشل کو کریں یا انڈسٹری کو کریں, وہ سارا ڈیٹا اس میں کورڈ ہے, تو کسی کو بھی اگنور نہیں کیا گیا, پہلی بات. دوسری بات, جو وابڈا کے امپلائیز فری یونٹس کی, یہ انڈر ڈسکشن ہے, ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے. ہم پرائم منسٹر صاحب سے بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے اس کے اوپر ہمیں کہا ہے کہ ہم پہلے CCOE جو کہ کیبنٹ کمیٹی آن انرجی ہے, جو کہ رائٹ فورم ہے, پہلے اس کے پاس جائیں, اس کی کنسلٹیشن کے بعد پھر ہم کیبنٹ کے پاس لے کے جائیں. تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اس پہ جو بھی فائنل فیصلہ ہوگا وہ بہت جلد ہم شیئر کریں گے آپ کے ساتھ. ایک جی دیکھیے, یہ نا ہمارے ایک متھ مشہور ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ بہت چوری کر رہے ہیں. بڑے لوگ اور بہت ساری چیزوں کی چوری کر رہے ہیں. بجلی کی چوری کرنا ان کے لیے مشکل ہے, اور بہت ساری چیزیں, ٹیکسز کی چوری کر رہے ہیں, اور بہت چیزوں کی ملک میں چوری کر رہے ہیں. میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. کراچی کو چھوڑ کے پاکستان کا سب سے زیادہ انڈسٹریلائزڈ ایریا کون سا ہے؟ فیصلہ آباد, گجرانوالہ. ایسے ہی ہے نا. فیصلہ گجرانوالہ میں میرا ٹوٹل 1 بلین کا لاس ہے. جو میں بجلی دیتا ہوں میں ساری کے پیسے واپس لے لیتا ہوں سوائے 1 بلین. آؤٹ آف دس 589 بلین گجرانوالہ کی کنٹریبیوشن صرف 1 بلین ہے. اگر انڈسٹری بہت بڑی چور ہوتی, گجرانوالہ گجرات سیالکوٹ بیلٹ تو سب سے زیادہ انڈسٹریلائز بیلٹ ہے نا, جیسے گولڈن بیلٹ, ہمیں گولڈن ٹرائنگل کہتے ہیں انڈسٹریلائزیشن کو. تو پھر تو یہ ملے تو یہاں سے کوئی 200 بلین کا نقصان ہو رہا ہوتا. انڈسٹری میں کسی زمانے میں بہت چوری ہوتی تھی, اب ہم نے ان کے نا ڈیڈیکیٹڈ فیڈرز کر دی, ان کا تو میٹر گریڈ اسٹیشن میں لگا ہوا ہے, تو ان کے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں رہ گئے. تو ایکچولی انڈسٹری میں اب چوری بہت کم ہے, بلکہ جس گریڈ اسٹیشن پہ انڈسٹری کی ریشو زیادہ ہوتی ہے ایز اے ٹوٹل, اس میں ہماری ریکوری بہتر ہوتی ہے ایز اے پرسنٹیج. تو یہ تھوڑی سی متھ ہے, یہ 90s میں ہوتا تھا, اب نہیں. رانا طارق صاحب 92 نیوز. ثناءاللہ سر, ایک تو میں تو آپ کی باتوں سے اگری نہیں کرتا, جو بھی آپ نے یہ بجلی چوری کا یا اس کا ایشو نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ لوگ چوری نہیں کرتے, صحیح کہہ رہے ہیں. کیپیسٹی ہے, پیئنگ کیپیسٹی, لوگوں کے پاس پیئنگ کیپیسٹی نہیں ہے. ایشو اب یہ چوری ہونے سے نکل چکا ہے. آپ نے تو اس پہ رپورٹیں بھی کی ہے, IPPs کی بھی کی ہے, کافی کی. سر ایشو, میرا ڈرائیور ہے, اس کی 25,000 تنخواہ, اس کا اگر 30,000 دینا ہے. ایشو یہ نہیں ہے جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں. چوری کا 20 سالوں سے ہم سنتے ہیں, کئی لوگ بیٹھے ہیں جو الرجی. ایشو اس وقت لوگوں کی کیپیسٹی کا ہے, اور جتنا ریٹ بڑھے گا, جتنا بل بڑھے گا, لوگ پے نہیں کریں گے اور مارنے کر کے آ جائیں گے, اور یہ پھر انارکی بھی پھیلے گا. ایشو جو صحیح سیٹل کرنے کا اس کو دیکھیں آپ نے وہ ایک ریلیف دینا تھا, اس کی اسٹیٹس بھی بتا دیں. اور جو آپ نے بات کی جو پولیٹیسائز ہے وہ ان کو نکالیں گے. یہ SIP صاحب نے کیے ہیں وہ سارے پچھلی حکومت کو 16 ماہ عام دن کو یاد ہے کون کون لوگ ہیں, کون کس سیاسی لیڈر کا بھائی ہے, کون بیٹا ہے, کون رشتہ دار. ٹھیک ہے, ان کو جواب دینے کا موقع دیں. ٹھیک ہے. اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں 5 سال کی باتیں کر رہے ہیں, آپ 90 دن کے لیے آئے. آپ کی جو باتیں ہیں وہ لگتا ہے سر لانگ ٹرم کے لیے, تو آپ کا مینڈیٹ بھی ہے اس قسم کی باتیں. یہاں پر کسی نے 5 سال کی بات نہیں کی. میں جواب دے دیتا ہوں. اچھا, میں جواب دے دیتا ہوں آپ کو. 3 پوائنٹس آپ نے. مینڈیٹ 90 دن کا, بالکل 90 دن کا ہے. ہم نے 5 سال کی بات نہیں کی. اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو میں نے کہا کہ وہ کام جس میں 6 ماہ لگیں گے, 1 سال لگے گا, ایسے کیپیسٹی پیمنٹ کا سوال کسی نے پوچھا تھا, تو میں نے کہا جو میڈیم ٹرم یا لانگ ٹرم کی چیزیں ان پر بھی کام ہو رہا ہے, لیکن ہم اس وقت جو امیجیٹ جو چیز کر سکتے ہیں وہ ہم بجلی کی چوری اور جو لوگ بل پے نہیں کر سکتے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. تو پہلی بات تو ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہفتوں کے اندر صحیح ہو سکتا ہے یا 1-2 ماہ میں صحیح ہو سکتا ہے, تو ہم 5 سال کی بات نہیں کر رہے ہیں. دوسری بات, جہاں تک ڈی پولیٹیسائزیشن کا سوال ہے, جتنے ہم نے ایجنسی سے جو ڈیٹا آیا تھا اس کے بعد جتنے بھی لوگوں کو ہم نے ٹرانسفر کرنے کا الیکشن کمیشن کو ریکویسٹ دی ہوئی ہے, وہ
ان تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے CEO کی کنسنٹ سے دی. CEO نے جو کہ ہیڈ کرتے ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز, انہوں نے اس ڈیٹا کا ہمیں اپروول دی ہے اور ان کی کنسنٹ سے وہ دی ہے. جو بورڈز کا سوال ہے تو ڈی پولیٹیسائز بورڈز ہوں گے, آپ چند دنوں میں خود دیکھ لیں گے کس طریقے سے اپوائنٹ ہوں گے, کس طرح کے لوگ ہوں گے. تو اس وقت یہ کہنا کہ جی وہ ڈی پولیٹیسائز نہیں ہوں گے, یہ تھوڑا سا پری میچیور ہے. لاسٹ پوائنٹ آپ کا کہ لوگوں کی کیپیسٹی نہیں ہے اور مسئلہ اس چیز کا ہے اور چوری کا نہیں ہے, یہ تو ہم نے آپ کو ڈیٹا سے پروو کر دیا ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پورا علاقہ ہے جس میں دکانیں ہیں, کمرشل علاقہ ہے, دکانیں ہیں, دکانیں چل رہی ہیں, لوگ پیسے بنا رہے ہیں, پورے علاقے ہیں, اور بجلی کی پیمنٹ نہیں آتی, 80% لوگ پیمنٹ نہیں کرتے ہیں, جبکہ اس سے شاید اور زیادہ غریب علاقے ہوں گے جہاں پر لوگ پیسے دے رہے ہیں. تو یہ تو ایک آپ کا اپنا اوپینین ہے, لیکن جو ڈیٹا ہے وہ یہ پروو کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں بجلی کی چوری ہے, لوگ پیسے نہیں دیتے, اور اس میں ڈسکوز کی جو امپلائیز ہیں وہ ملے ہوئے ہیں اور اس لیے تمام اسٹیپس لے رہے ہیں. اگر ہم کوئی بھی اسٹیپ نہیں لیں گے تو پھر تو یہ تقریباً 590 ارب کا لاس رہے گا, اور جو لوگ پیمنٹ کر رہے ہیں ان کے بل زیادہ رہیں گے. تو میں نے ایک پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جو مسئلہ ہے, عوام کو جو مسئلہ فیس ہو رہا ہے وہ عوام کی وجہ سے ہی فیس ہو رہا ہے. عوام کے کچھ پورشنز ایسے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیمنٹ نہیں کرتے, اور بیچارے جو لوگ پیمنٹ کرتے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ پڑتا ہے. تو اس کے اوپر کوئی تو ایکشن لینا پڑے گا نا. تھینک یو. کامران چودھری, اب تک دیکھیں آپ کے ساتھ ایک الگ نشست کر لیتے ہیں ثناء اللہ, یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب دیں. کامران چودھری, اب تک. سر میرا سوال یہ ہے کہ چوری کے حوالے سے آپ نے بتا بھی دیا, سیکٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ گزشتہ جو کمیٹیاں تھیں پارلیمنٹ میں سارا کچھ بتا چکے ہوئے ہیں, ابھی تک بورڈ ڈیسیژن نہیں ہوا. اب جو ثناء صاحب کا سوال کا دوسرا کوشچن تھا, وہی میرا سوال ہے کہ ریلیف کے حوالے سے جو اقدامات ہیں, کل IPPs کو 15 ارب روپے, جو 1500 ارب روپے جو ہیں وہ فیصلہ کیا ہے, جو IMF کو بھیجا گیا پلان, تو وہ کس طرح سے دیں گے اور کب تک عوام کو ریلیف ملے گا, اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں, کیونکہ اس ٹاپک پہ بہت بات ہوگی کہ عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے. سر وہ غریب بلوں کو جو غریب بندوں کے بلوں والے اس نے سوال کیا اس کا تھوڑا سا جواب آپ دے دیں. نہیں سر, وہ تھوڑا ٹائم لگے گا, آپ لگائیے. ہم نے جو پروپوزل IMF کو دیا ہوا ہے, IMF کے ساتھ ہم نے جو ڈیٹا IMF کو چاہیے تھا وہ شیئر کیا ہوا ہے, ہم ان سے انگیجڈ ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آج یا کل تک اس کا جواب آ جائے گا. تو جیسے ہی IMF سے ہمارا اگریمنٹ ہوگا اس چیز کے اوپر تو ہم شیئر کر لیں گے آپ کے ساتھ. جی آپ کر لیں. یار ایک بڑا امپورٹنٹ ڈسکشن ہے, اور یہ نا تھوڑی سی انکنونشنل, آپ مجھے معاف کیجیے گا اگر آپ کی ویوز سے ایگری نہ کرتا ہوں. دیکھیے یہ غریب اور امیر آدمی کی جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ کون غریب ہے کون نہیں. ایک خاص حساب سے آپ ہی شاید غریب ہو, ایک خاص حساب سے کسی اور بندے کی نظر میں آپ امیر لوگوں میں شامل ہیں. تو وہ کیا آبجیکٹو کرائٹیریا ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ یہ غریب آدمی ہے, یہ امیر آدمی ہے. ہمارے پاس کئی اس کے طریقے ہیں. ایک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام والے پراکسی انڈیکیٹر کا سسٹم یوز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ملک میں 40% جو لوئسٹ انکم ہاؤس ہولڈز ہیں وہ پور میں فال کرتے ہیں. اس سے زیادہ کبھی انہوں نے غریب کی ڈیفینیشن نہیں کی, کبھی ورلڈ بینک نے کسی نے غریب کی ڈیفینیشن نہیں کی. کرنٹلی ہمارے جو پروٹیکٹڈ کنزیومر ہے ڈومیسٹک میں وہ 63% ہے. 63% لوگوں کے اوپر کوئی بل نہیں بڑھا. آپ کی لمبی ہے, ری بیسنگ میں نہیں ہے, جو لوگ ریٹ کو ڈیل کرتے ہیں ان کی لمبی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 63 سے اوپر بھی کوئی امیر لوگ نہیں ہیں. دیٹس دا پرابلم. ہم ہیں غریب ملک, تو ہمارے تو ویسے اگر ایک اور طرح دیکھا جائے تو 98% ہم غریب ہیں. سو اب کیا کسی ملک میں اگر 98% کو غریب ڈکلیئر کر دیا جائے تو کوئی سبسڈی کا نظام بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں بنایا جا سکتا. سبسڈی کا نظام کیا ہوتا ہے, آپ امیر لوگوں سے کچھ کاٹتے ہیں, غریب لوگوں کو دیتے ہیں, یہی سبسڈی ہے. اور کیا سبسڈی ہے؟ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ 2% سے لے کے 98% کو دے. میں آپ کیا بتایا, میں نے ابھی سے کہا, اچھا میں نے آپ کی سہولت کے لیے نا غریب لوگوں کا بل بنا کے لایا, بالکل ماڈرن ریٹس کے اوپر. جس آدمی کا 300 یونٹ جلتا ہے نا گرمیوں میں, وہ اے سی کے بغیر نہیں. یہ میں کلیئر آپ کو 300 یونٹ سے وہ کراس نہیں کرنا چاہیے. اب اے سی کے علاوہ بھی ہماری لائف اسٹائل میں بہت چینجز آ گئی ہیں کہ 4 لوگوں کے اگر ہم کپڑے روز کلف والی استری کریں گے تو اس کا بل ڈفرینٹ ہوگا. اچھا ہمارے بزرگ جو تھے وہ چھٹی والے دن استری کر کے کپڑے نہیں پہنتے تھے. اب ہمارے بچے جو ہے وہ کہتے ہیں استری کے بغیر ہم کپڑے نہیں پہنتے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جس میں اس کے اپلائنسز ہیں وغیرہ وغیرہ. ہمارا جو نیشنل ایسٹیمیٹ ہے
اس میں ٹوٹل ہمارے پاس 29.6 ملین ڈومیسٹک ہاؤس 6 ملین ہاؤس ہولڈ ادر دین کراچی جن کے کنیکشن ہیں. اس میں سے 26.6 وہ ہیں جن کے پاس اے سی نہیں ہے, ایئر کنڈیشنر نہیں ہے. پیچھے کیا رہ گئے سر؟ 2 ملین رہ گئے نا. تو دیٹس آل جن کے پاس ایئر کنڈیشنر ہے. اب ایئر کنڈیشنر کو اگر آپ امیر کہنا شروع کر دیں تو وہ پھر ایک اور بات ہے بھی ہے ان وے کہ اسے گرمیوں میں اس کے پاس یہ سہولت اویلیبل ہے. ذرا لگا لیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں نا 25,000 بل آیا, وہ کس کا آئے گا میں وہ آپ کو بتا دوں. کتنا بل آپ نے بتایا تھا؟ 30,000. اگر اس کے کوئی پچھلا ایریا نہیں دینا, کوئی اور چیز نہیں ہے, تو یہ بل آنی چاہیے. ذرا کائنڈلی لگ جائے گا. میں 100 یونٹ نہیں, ایک آدمی کا نہیں, جس کا بھی 100 یونٹ جو استعمال کرے گا. اور میں نے یہ گرمیوں کا 100 یونٹ لگایا ہے, آفٹر ری بیسنگ لگایا ہے, میں نے یہ گس کا بل کیلکولیٹ کیا ہے. کوئی اس میں اور کوئی نہیں ہے, سارا فارمولا وہ ہے جو ہمارا بلنگ یونٹ یوز کرتا ہے. کیا ایشو ہے؟ وہ جو ٹویٹ کیا آپ نے نہیں, وہ ڈفرینٹ ہے, وہ ڈفرینٹ ہے. ہاں وہ آپ نے دیکھی ہوگی, لیکن یہ بل ہے. اچھا میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ 100 یونٹ والا میکسیمم اس کا بل کیا اگست میں آیا, ستمبر میں کیا آیا, اکتوبر میں کیا آئے گا, نومبر میں کیا آئے گا, وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. اگر یہ آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز دوسرے سوال آپ لے لیں سر. ہمیں سلائڈ دے دیں گے آپ کو, ہمیں سلائڈ آپ کو دے دیں گے, آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. لاسٹ کوسچن ہے. ایک سیکنڈ, ایسا نہیں ہوگا کہ 4 لوگ بات کریں اور جس کی آواز بھاری ہو آپ لے لیں, اور یہ آخری سوال ہے. That's the last question. پچھلے 15-20 سال سے بجلی چوری کا سوال ہے, کیونکہ سب حکومت میں بھی آپ موجود تھے اور یہی جو ہے پلان بنایا گیا تھا. تو ابھی کیا نگران حکومت کے پاس اتنا مینڈیٹ ہے کہ وہ آرڈیننس انٹروڈیوس کروا سکے, اور سابقہ حکومت میں یہ پالیسی امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو سکی؟ دوسرا سر یہ بتا دیجیے گا کہ انڈسٹریل ہمارے کتنے ساتھ ہیں جن کا لاسز انڈسٹریل کتنے ہیں, کیونکہ منسٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں جو ہے گھریلو کے 550 لاسز آ رہے ہیں. سر تیسرا بجلی چوری کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں آپ 5 سوال نہ کریں, ایک سوال کر لیں. اسی سے ریلیٹڈ ہے, آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ. یہ سر میرا دوست ہے, میں اس کے صرف ایک سوال کا جواب دوں گا. سر بجلی چوری کی بات کی جا رہی ہے, ہم نے جو ہے پالیسی دی گئی تھی کہ ان علاقوں سے جتنی ریکوری ہوتی ہے ان کو بجلی اتنی مہیا کی جائے گی. تو اس پالیسی کو امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کون سی قوتیں تھی جو بجلی چوری کے حوالے سے جو بھی پالیسی بنائی جاتی ہے اس کو ناکام بنا دیتی ہے؟ میں کوئکلی جواب دے دوں. 589 بلین جو ہے وہ ٹوٹل لاس ہے, خالی ڈومیسٹک کا نہیں ہے. باقی سیکرٹری صاحب جواب دے دیجیے. دیکھیں وہ میں آپ کو کروں جو آپ پالیسی بات کریں کمرشل لوڈ شیڈنگ, اس پہ 99% عمل ہوتا ہے. کبھی کبھار نہیں ہوتا, مثلا محرم کے دن آ گئے, کسی نے فون کیا جی کہ ان دنوں میں آپ کمرشل لوڈ شیڈنگ نہ کریں تو ہم نہیں کرتے. کوئی اور بڑا دن آ گیا, کوئی عید کا معاملہ آ گیا, ادروائز جنرلی اس پہ عمل ہوتا ہے. اور جن ایریا میں آپ ان ایریا میں رہتے نہیں نا جہاں کمرشل لوڈ شیڈنگ ہے, وہاں سے ہمیں بہت. اب یہ 400 یونٹ والے کا بل ہے, نہیں سوری یہ 100 یونٹ والے, 100 یونٹ والے کا اگست کا بل 2,879 سے زیادہ نہیں ہو سکتا. نو وے. اس میں ٹیکسز بھی شامل ہے, ایوری تھنگ از انکلوڈیڈ. یہ 10 میکسیمم بل ہے. آپ جائیں گے نا اکتوبر میں تو یہ 1923 روپے ہے. یہ 100 یونٹ کی بات ہے. آگے 200 یونٹ کا دکھائیے گا. اچھا یہ 200 یونٹ ہے. ہم 200 یونٹ کا مطلب ہے کہ آپ کی 76% ڈومیسٹک یونٹ اس میں کور ہو جاتی ہے. 200 یا 200 سے نیچے ہے. 76% of all connections are either 200 or less than 200. So 76% of household کا بل اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. There is no way. یہ جو آپ اخبار میں میمز میں دیکھتا ہوں, میں نے 4-5 ایک بہت آپ کے سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا, میں نے وہ بل نکلوا کے دیکھا, وہ بل غلط کسی نے جان بوجھ کے ٹائپ کر کے رکھوایا ہوا تھا. وہ ایک سوشل میڈیا پہ کیمپین چل رہی ہے. وی آر کاگنیزنٹ آف دیٹ. آپ مجھے 200 یونٹ والے کا 7,578 سے زیادہ بل کے بنا کے دکھا دیں. اگر اس کا کوئی ایریئر نہیں ہے, اس کا کوئی پیچھے سے کوئی نہیں آ رہا, ایف سی اے بھی اس میں شامل ہے, اس میں کیو ٹی اے بھی شامل ہے, اس میں تمام ٹیکسز بھی شامل ہیں. اس سے اگر زیادہ بل بنا تو زیادہ اماؤنٹ ہوگی. میں نے ایک آخری جملہ کہنا ہے. ہم کوئی ایسا نیا ضابطہ اور قانون جاری نہیں کریں گے جس کی اجازت آئین اور قانون ہمیں نہ دے.
کوئی ماورائے آئین، کوئی ماورائے قانون، کوئی ضابطہ ہم جاری نہیں کریں گے، تو اس کا آپ یقین رکھیں. شکریہ. نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی اور نگران